بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، وقت ہوتا تو تفصیل سے کچھ کہتا، لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں، نوازش، ایک بات عرض کروں، سنیں، آپ سن رہے تو عرض کر رہا ہوں، اور منبر سے بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کہیں تو سن لیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجہ، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اچھا کھانا کھلانا، اچھا جو وہ تحفہ پیش کرنا، اچھا ہار ڈالنا، یہ میری میزبانی نہیں۔ اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی۔ آپ سن لیں غور سے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں، اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں، اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں۔ اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں، اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا، اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے۔ حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں، لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے سننے کی کوشش کرو۔ یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا، اور دل کا درد لے کر آیا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیغمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی، تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے۔ اولاد پیغمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر،
کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردانگی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردانگی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ۔ نعرے تکبیر۔ پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جو مذاہب مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آج زنا بڑھ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن، یہ سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور خاص طور پر گندی ویب سائٹس کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے زنا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اگر اپنے رسول کو مانتے ہو اور اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ آواز تو کسی حضور کے سب سے گنہگار امتی کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں، فرمان کسی خطیب صاحب کا نہیں، فرمان کسی ادیب صاحب کا نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن
की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, हुस्न की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, लंबे बालों पर गुरूर करने वाली मेरी बहन, बगैर दुपट्टे के घर से निकलने वाली मेरी बहन, तुझे हो क्या गया है? जिस खुदा ने हुस्न दिया उसी खुदा के गजब को चैलेंज कर रही है। मगर याद रखना, जराइम कितने करोगे, कब तक करोगे? जब तक रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ है तब तक तुम्हारा ये गुनाह का मामला रहेगा, लेकिन एक दिन तो वो जरूर आना है। रूह का रिश्ता जिस्म से जल्द टूट जाना है। कहां गई वो औरतें जो चंदन और दूध से गुस्ल करती थी? इसी हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसी औरतें पैदा न हुई थी जिनके लिए रोजाना, हमने तारीख में बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन हमने तारीख में उन औरतों का जिक्र बहुत कसरत से पढ़ा है। रोजाना उनके गुस्ल के लिए नए नए हौज बनाए जाते थे, हल्दी और चंदन से उन औरतों को नहलाया जाता था, और जब वो किसी महफिल में जाती थी शरीक होने के लिए तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। मेरी बहनों, तुम्हारा शौहर कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री का मालिक होगा। उनका शौहर तो बादशाह था, बादशाह, और कितना बड़ा बादशाह, अखंड भारत का बादशाह। उनका भाई शहजादा, उनका दादा बादशाह, उनका शौहर बादशाह। बादशाहों का खानदान था। क्या उनके मकर फरेब थे? क्या उनके गुरूर थे? क्या उनके घमंड थे? अल्लाह ने दौलत दिया था। जानते हैं, हल्दी चंदन से नहलाई जाती थी, बालों बाल मोती पिरोए जाती थी, और जब किसी महफिल में जाती थी तो उसका घघरा और चोली उठाने के लिए और उसके दुपट्टे को संभालने के लिए दर्जनों कनीज पीछे चला करती थी, और पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीज पीछे चला करती थी। जाओ हिंदुस्तान के गली कूचे घूम घूम करके आओ और मुझे उन औरतों की कब्रों के निशान बता दो। कहां सो रही है जिसे हल्दी और चंदन से नहलाया जाता था? कहां सो रही है जिसको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे? मेरी बहनों, उनकी हड्डियां तक पिघल गई है, हड्डियां, कब्रों का निशान भी बाकी नहीं। ये तो हम लोगों का एहसान है कि इबरत के लिए उनका जिक्र करते हैं, वरना कोई झूठे मुंह भी उनका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। ये इबरत नहीं है तो और क्या है? अरे तुम्हारी खूबसूरती की हैसियत क्या है? तुम सिर्फ पॉन्ड्स का पाउडर लगाकर घमंड कर रही हो। वो हल्दी और चंदन से, पीवर दूध से नहाती थी। अल्लाह अकबर। उनकी जूतियां उठाने के लिए दर्जनों कनीजे पीछे चला करती थी, मगर आज न उनकी कब्र है, न उनकी नस्ल है, न उनका नाम है, न उनका निशान है, मगर वो राबिया बसरी जो एक कनीज थी, कनीज, आज भी उसका जिक्र जिंदा है। और बताया जा रहा है कि कनीज होकर सूखे टुकड़े खाने वाली अगर अल्लाह की वफादार हो जाती है तो उसके मजार पर भी मेला लगता हुआ नजर आता है, और जो महलों में रह के खुदा से गद्दारी करे उनकी कब्रों का निशान मिटा दिया जाता है। दौलत पर घमंड करके कुदरत के गजब को चैलेंज करने वालों, याद रखना, जब जवानी में कोई पाप करता है तो अल्लाह उस पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो भीख भी मांगे तो कुदरत किसी को भीख देने की तौफीक नहीं देती। अगर औरतें सुन रही है तो मेरी उनसे गुजारिश है, ये सुर्ख रुखसार बहुत जल्दी झुर्रियों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत आंखें जो आज झील की तरह भरी भरी है, ये खुश्क हो जाएगी। ये बाल जिनकी नरमी पर सुंबुल के पौधे निसार किए जा सकते हैं, ये किसी चिड़िया के उजड़े हुए घोंसले की तरह बेरौनक हो जाएंगे। उस वक्त बिस्तर में छुप छुप कर बुढ़ापे की झुर्री पड़ी हुई चमड़ियों के साथ, कमर और घुटने के दर्द के साथ, करोड़ों बीमारियों के अजाब में लथपथ जब नींद नहीं आएगी मेरी बहन, और तू रात को तारे गिन रही होगी। आज रातों को अय्याशियों की तरफ ढकेलने वाली मेरी बहन, एक दिन वो आएगा जब तू अपने बिस्तर पे लेट कर रातों को तारे गिनेगी और तुझे नींद नहीं आएगी, और तू उस वक्त कह रही होगी काश अल्लाह मुझे मौत अता करे। तो शायद जमीन पुकार उठेगी, अभी इतनी जल्दी तुझे मौत नहीं आएगी, इसलिए कि जो तूने किया है उस करतूत की सजा तो तुझे पहले जमीन के ऊपर मिलेगी, ताकि दुनिया तेरी इबरत का तमाशा देखे। कब्र में कौन देखने जाता है? मैदान महशर तो बहुत दूर है, इसलिए कुदरत जालिमों को पहले जमीन के ऊपर सजा देती है, ताकि मेरे और आप जैसे नादान लोग कम से कम उन लोगों को देखकर सुधर जाए।
ان لوگوں کو دیکھ کر سمر جائیں. اور اگر نوجوان لڑکے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھو قدرت کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے. اگر ایک نس دبا دے نا قدرت تو کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ہماری. ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے دیکھا ہے. کس پر گھمنڈ کرتا ہے انسان, کس پر غرور کرتا ہے انسان. بہرحال میں عرض کر رہا تھا غور کرو اپنے رسول کا فرمان. حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں غور کرو. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں غور کرو. اب تو وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں بدترین ماحول. آج کے لڑکوں کی نگاہوں سے سالیاں بھی محفوظ نہیں ہے. کس کرب سے ہم گزر. کہاں وہ نوجوان, وہ ہمارا جوان تھا جس نے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں یا تو مشن پورا کریں گے یا تو مر جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے. کشتیاں جلانے والی قوم کے لڑکے آج سالیوں کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں, ماموزاد بہن کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا مشاعرہ نہیں, یہ کسی دل جلے کی آہو بکا ہے. کاش کہ اس پر کچھ سعادت مند روح لبیک کہتی. میں پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی. میں نے کہا تو جب سالی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تو قوم کی بیٹی کی کیا حفاظت کرے گا. دنیا سمجھ چکی ہے, ہماری گندگی کو دنیا سمجھ چکی ہے. جو خالہ کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ محلے کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کیسے کر سکے گا. ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم اپنی سفر پہ جاتا اور اپنی بیٹی کو کہیں رکھنے کی مجبوری آتی تو غیر مسلم باتیں کرتے تھے کسی کے پاس نہ رکھو, اگر بیٹی رکھنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس رکھو. کیونکہ محمد عربی کا غلام جب کسی کی اجازت کے بغیر لکڑی کا خلال بے اجازت نہیں کر سکتا تو وہ کسی عورت پر جب لکڑی بغیر اجازت استعمال نہیں کرتا تو لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتا ہے. یہ اپنی پہچان تھی, یہ اپنی شناخت تھی. آج دنیا کچرا سمجھ کے یوں ہی نہیں جلا دینا چاہتی ہے, آج دنیا گندگی سمجھ کے یوں ہی نہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہتی ہے. اللہ کے بندو, مومن ہونے کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ, اور اگر یوں نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ کی قمیص, کون سی آگ, دنیا کی آگ نہیں, دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اگر حضور نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی. ذرا غور تو کریں, اتنے نازک مقام پر اگر چونٹی کاٹ لے تو آدمی تڑپ جاتا ہے. جب جہنم کی آگ شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی اس وقت کیا بنے گا, اس وقت کیا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو لوگ زنا کرتے, زنا صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے, لولے, اندھے, عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے. اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا